بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پیارے بھائیوں، دور اور نزدیک سے آئے ہوئے میرے عزیزوں، میری پیاری اور قابل احترام بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا یہ اجتماع اور آپ لوگوں کی یہ مجلس دیکھ کر کے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ ہماری آپ کی شاید ہی نہیں بلکہ یقیناً یہ پہلی مجلس ہے جس میں ہم اور آپ ایک مبارک دن میں ایک مبارک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی کی کچھ فرامین سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا بیٹھنا یہاں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں جمع ہونے کی برکت سے ہم میں سے ہر شخص کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیات کو درست کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صبر اور احتساب کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں سے جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے ان بندوں میں لکھ دے جن سے متعلق حدیث میں وارد ہے قوموا مغفورا لکم۔ اب یہاں سے اٹھو، لیکن اس حال میں تم اٹھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی اس مجلس کو مجلس مبارک بنائے، اور اپنی رضا کے لیے اور اپنے قریب تک پہنچنے اور اپنے قریب ہونے کے لیے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان علم ہے۔ دیکھیے، علم سے متعلق گفتگو بڑی طویل ہے۔ آیا علم کی اہمیت بیان کی جائے، علم کی فضیلت آپ کے سامنے رکھی جائے، علم حاصل کرنے کے ذرائع اور طریقے آپ سے بیان کیے جائیں، یا جو کم سے کم مجھ علم کے نزدیک سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ علم کا تقاضا کیا ہے، اسے کیسے پورا کیا جائے۔ اس لیے کہ اس وقت امت میں علم کی اتنی کمی نہیں ہے، کمی ہے، یقیناً کمی ہے، اس لیے کہ علم اڑتا جا رہا ہے، لیکن علم کی اتنی کمی نہیں ہے جتنی کمی اپنے علم کے مطابق عمل کرنے کی کمی ہے۔ اور علم کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے؟ انسان اپنے علم کے مطابق عمل کرے۔ تو علم سے متعلق گفتگو مختلف شعبے رکھتی ہے، اور وقت اتنا نہیں ہے کہ ہر شعبے کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ ان تینوں اور چاروں باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آج ہمارے عموماً آپ دیکھیں گے عمومی طور پر کہ ہر چیز کے لیے انسان کے پاس فرصت ہے، ہر چیز کے لیے فرصت ہے۔ اگر ابھی میں سوال کروں یہاں جتنے بھائی موجود ہیں ہمیں لے کر کے کہ مثال کے طور پر آج صبح سے لے کر کے
شام تک ہم نے اور آپ نے کتنے صفحے قرآن مجید کے پڑھے ہیں؟ ظاہر بات ہے قرآن مجید علم کا سب سے پہلا مصدر ہے ہمارے آپ کے پاس. قرآن مجید کے بہت سے ہمارے بھائی ہوں گے ایک سنت سمجھ کر کے سورہ کہف کی تلاوت کیوں ان کو چھوڑ دیجیے، اس لیے اس کو انہوں نے آج کے دن کا ایک کام سمجھ کر کے پڑھا ہے، آج کے دن کا ایک کام سمجھ کر کے پڑھا ہے. لیکن ویسے ہمارے ارد گرد آگے پیچھے دائیں بھائیں اوپر اور نیچے جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے ایک سوال ہے کہ آج قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کو چھوڑ دیجئے، قرآن مجید کی صرف تلاوت آج کتنے لوگوں نے کی ہے؟ اور ایک پارہ کم سے کم، ایک پارہ، جبکہ ایک مسلمان کے لیے یہ مسنون ہے، یہ سنت کا طریقہ ہے کہ کم سے کم ایک پارہ یا ایک پارے کے قریب پاؤ پارہ روزانہ اسے ضرور پڑھنا چاہیے. میں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کہتا، ہر مسلمان کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ روزانہ وہ کم سے کم کتنا، ایک پارہ، یا ایک پارے میں اتنا کم کہ اگر مہینے میں پورا قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے تو 40 دن میں پورا ہو جائے. کس نے پڑھا ہے؟ ذرا ہر آدمی اپنے طور پر سوچے. اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچے کہ آج اس کے اوپر کتنا وقت اس نے صبح سے لگایا ہے، جب سے بیدار ہوا آنکھ کھلی ہے. آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 15 منٹ. سوچے آدمی اگر ہر ایک سے پوچھنے لگیں تو کم سے کم جو بتلائے گا کہ اگر حساب لگائیں تو کم سے کم اس پر ہمارا وقت گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے ضرور گزرا. اور پوچھا جائے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ جی کیا نکلے گا؟ صفر. بلکہ فائدے کے بعد نقصان کہیں نہ ہو اس کا. اس میں جو چیزیں دیکھی گئی ہیں. لیکن قرآن مجید کتنا پڑھا ہے؟ جبکہ قرآن کو جانتے ہیں، اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، فضیلت کو جانتے ہیں، سب کچھ اقرار کرتے ہیں. یہ بتانے کے لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آج علم کی کمی اتنی نہیں ہے جتنی کمی اپنے علم کے مطابق جی عمل کرنے پر ہے، اپنے علم کے مطابق عمل کرنے پر ہے. تو علی کل حال مقدمے میں تفصیل میں نہ جا کر کے میں آپ کے سامنے چند باتیں اس سلسلے میں رکھتا ہوں کہ علم کے حصول کے لیے جو ذرائع ہیں، جیسے دینی مجالس میں حاضری ہے، دینی کتاب کا مطالعہ ہے، یا اہل علم کی صحبت ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. حصول علم کے بنیادی ذرائع یہ 3 ہیں. بنیادی ذرائع اور بہت سے ذریعے ہیں، لیکن بنیادی ذرائع کیا ہیں؟ یہ 3 ہیں. پہلی کیا ہے؟ دینی مجلس. اس کی مختلف صورتیں ہیں. استاد کے پاس بیٹھ کر کے پڑھنا، دینی مجلس منعقد ہو دین کے نام پر، اس میں حاضر ہونا، اور جو صورتیں ہیں. تو دینی مجلس میں حاضری یا دینی کتاب کا مطالعہ، آج تو یہ چیز ساتھیوں مفقود ہوتی جا رہی ہے. دینی کتاب کا مطالعہ تو یہ چیز صرف سب، اگر ان کو کسی سے پوچھئے، کسی کے گھر میں اگر 2 4 6 کتابیں رکھی بھی ہوئی ہیں تو وہ بھی چاہے گا جگہ میں تنگی ہے آپ لے کر کے چلے جائیے. اگر اس سے کہا جائے کیوں بھائی رکھو، کام دے گی، کچھ نہیں، آج کل سب اس میں مل جایا کرتا ہے، اور پڑھتا کوئی نہیں اس میں بھی کوئی پڑھتا نہیں ہے. لیکن کیا کہہ دے گا آج سب کچھ اس کے اندر موجود ہے، کیا کرے گے ہم کتابیں رکھ کر کے دے گا، اور بہانہ بھی کریں گے اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، پڑھتے رہے تو اس کی حق تلفی ہو رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں ہیں جو دین کے حاصل کرنے کے بنیادی ذریعے ہیں. دینی مجلس میں حاضری، یا دینی کتاب کا مطالعہ، یا پھر تیسری چیز کیا ہے؟ اہل علم کی صحبت. یہ 3 چیزوں کے اندر ہمارے یہاں بڑی کمی اور کمزوری پائی جا رہی ہے. اسی لیے قیامت کی ایک نشانی جو بار بار آپ کے سامنے آ چکی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے علم اٹھ جائے گا. قیامت سے پہلے علم اٹھ جائے گا. اور علم اٹھنے کا معنی کیا ہے؟ اصل علم اٹھنے کا معنی یہ ہے ساتھیوں، گستاخی معاف، علماء کا اٹھ جانا تو ہے ہی،
یہ دوسرے درجے پر ہے. اصل علم کا اٹھ جانا یہ ہے کہ علم کے مطابق عمل نہ کیا جائے. یہ ہے اصل علم کا اٹھ جانا. علم کے مطابق عمل نہ کیا جائے. دلیل اس کی کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے علم اٹھ جائے گا. اور یہی روایت بے کتاب الفطر میں ہے. تو اس میں ہے قیامت سے پہلے علم کم نہیں کہا ہے، عمل کم ہو جائے گا. کیا فرمایا آپ نے؟ عمل. حدیث ایک ہے، راوی ایک ہے، سند ایک ہے، لیکن دونوں جگہ دو الفاظ آئے ہیں، ایک علم اٹھ جائے گا، ایک عمل کم ہو جائے گا. اس کی وجہ علماء کیا بیان فرماتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کے اٹھ جانے سے اصل مراد کیا ہے کہ علم کے مطابق عمل کرنا لوگ چھوڑ دیں گے. تو قیامت کی نشانی ایک کیا ہے کہ علم اٹھ جائے گا. اس لیے ہمیں اور آپ کو علم کی اہمیت، علم کی فضیلت، علم کے تقاضے اور علم کے حصول کی طرف توجہ دینی چاہیے. لیکن سب سے پہلے میں ایک بات واضح کر دوں. جب علماء یہ کہتے ہیں، یا حدیث میں آتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے کہ علم کی یہ اہمیت ہے، یہ فضیلت ہے، تو اس سے مراد کون سا علم ہے؟ شرعی علم ہے. یہ تعریف ہے، لیکن مولانا کے احترام کے باوجود یہ ناقص تعریف ہے. اس سے مراد کون سا علم ہے؟ اس سے مراد وہ علم ہے جس علم کے مطابق بندہ عمل کرے. علم نافع مراد کیا ہے؟ علم نافع ہے. اس لیے کہ قرآن مجید اور حدیث رسول، قرآن مجید اور حدیث رسول اسے علم مانتی ہی نہیں ہے جس علم کے مطابق عمل نہ کیا جائے. اس کی مثال آپ لے لیجئے. ایک ڈاکٹر ہے، بڑی محنت سے پڑھ کر کے آیا، اچھی ڈگری لے کر کے آیا، بہت اچھے نمبرات سے کامیاب ہوا، اور اپنے گھر آ کر کے نہ لوگوں کا علاج کرتا ہے اور نہ جو ڈاکٹری کے اصول ہیں، کیا کھانا چاہیے، کیا بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرتا ہے. تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ تیرے ڈاکٹری بننے کا فائدہ کیا ہوا؟ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ تو کون سا ڈاکٹر ہے؟ پھر اس سے فائدہ کیا ہے؟ بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو شریعت سے مطابق وہ علم ہے، شریعت اس کو کہتے ہیں جس علم کے مطابق عمل کیا جائے. اسی لیے علماء اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہو. اگرچہ ہم اپنی زبان میں کسی کو علامہ کہیں، اگر وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے تو شریعت کے حکم کے مطابق وہ جاہل ہے، وہ عالم نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ اس کے علماء بندے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے تو اگرچہ ہم نے اسے علامہ کہا ہے لیکن وہ عالم نہیں ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اس کے عالم بندے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں وہ عالم نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے میں دو چیزیں داخل ہیں ساتھیوں. اللہ سے ڈرنے میں دو چیزیں داخل ہیں. وہ کیا ہے دو چیزیں؟ اللہ کا حکم مانے، جس چیز کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام کرے، اور جس چیز سے منع کیا ہے وہ رک جائے. اگر یہ دونوں کام میں ایک ہی کام کرتا ہے تو اللہ کا حکم نہیں مان رہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو. اگر کوئی کہتا ہے اللہ نے جس کام کے کرنے کے لیے کہا وہ میں کروں گا، اور جس سے روکا ہے اس سے میں نہیں رکتا، تو اس نے اللہ کا حکم مانا؟ اللہ کا حکم نہیں مانا. تو خیر بات ساتھیوں، بات دوسری طرف جا رہی ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جب علم یا علم کی فضیلت اور اہمیت بیان ہوتی ہے تو اس سے وہ علم مراد ہوتا ہے جس علم کے مطابق عمل کیا جائے. دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے وہ علم ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے. وہ علم جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے
قریب کرے، وہ علم ہے جو بندے کو اللہ کی جنت تک پہنچانے کا سبب بن جائے، وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کو بندے کی رضا حاصل کرنے میں کے ذرائع تلاش کرنے کا سبب بن جائے، علم سے مراد وہ علم ہے۔ اس علم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فضیلت بیان کی ہے اور بڑی اہمیت دی ہے ساتھیوں۔ اس سے متعلق میں چند باتیں رکھوں گا۔ پہلی بات یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اور علم کو عمل کا سب سے پہلے زینہ بتایا ہے، عمل کا سب سے پہلا زینہ بتایا ہے، یعنی اگر کوئی شخص بغیر علم کے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل مقبول ہے، وہ عمل مقبول نہیں۔ بغیر علم کے عمل کرے تو اللہ اس عمل قبول نہیں کرتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اور نصارہ کو سورہ فاتحہ میں ان کی مذمت کیوں کی ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہود علم رکھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، اور نصارہ کو علم نہیں تھا اور رہبانیت اختیار کرنی تھی۔ اللہ نے دونوں کی مذمت کی ہے۔ اسی لیے علماء اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں وہ شخص جو جانتے ہوئے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ یہودیوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، اور جو بغیر سیکھے اور بغیر جانے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور غلط عبادت کر رہا ہے وہ نصارہ کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اسی لیے ساتھیوں ہمیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اوپر علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان گمراہی کے اندر نہ واقع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ، اور نعوذ باللہ من ذلک، آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا غزوہ بدر کے موقع پر جو قیدی پکڑ کر کے لائے گئے تھے ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگا تھی ان کے ساتھ کہ تم مسلمانوں کے 10 بچوں کو، ایک کے اوپر شرط لگائی، 10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دو، تم سے کوئی فدیہ وصول نہیں، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کے لیے یہ اہمیت دی ہے اور علم کی یہ فضیلت بیان کی ہے۔ اسی طریقے سے ساتھی علم دینی اور اخروی ترقی کے لیے بہت بڑا زینہ ہے۔ جو کوئی بھی انسان دینی ترقی اور آخرت میں جنت کی ترقی اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ وہ علم حاصل نہ کرے۔ اس کی ایک مثال ہے، سب سے بہتر علم قرآن مجید کا علم ہے نا، اور قرآن مجید کے علم سے متعلق میں یہ بات بیان کر دوں، ان میں 3 چیزیں داخل ہیں: قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا حفظ کرنا اور اس کو سمجھنا۔ یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ قرآن مجید اسی لیے جن حدیثوں میں قرآن مجید کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے عموماً وہ حدیثیں ہیں جس سے مراد علماء کہتے ہیں قرآن مجید کو یاد کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن مجید کا ماہر ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نیک، شریف اور اعلیٰ مقام پر جو فائز فرشتے ہیں ان کے ساتھ قیامت دن ہوگا، عام لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ نہیں رہے گا۔ اٹھا کے دیکھ لیجئے حافظ ابن حجر دوسرے لوگوں نے الماہر بالقرآن کی تفسیر حافظ قرآن سے کی ہے۔ کس سے کی ہے؟ اور میں تو کہتا ہوں قرآن حفظ کے لیے نازل ہی ہوا ہے، صرف نادرہ پڑھنے کے لیے نہیں نازل ہوا۔ اصل کیا ہے قرآن؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کیا فرمایا اللہ نے؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ آیات بینات ان لوگوں کے سینے میں ہے جنہیں علم دیا گیا ہے۔ سینے میں رہنے کیا معنی ہے کہ قرآن، اور آج ہمارے اندر ساتھیوں یہ بڑی کوتاہی ہے۔ ہم میں سے خاص طور پر بعض طلب علم ہیں، بچپن میں اگر 4-5 پارہ یاد کر لیا ہے تو اب بڑے ہونے کے بعد صرف وہی آیتیں یاد رہے گی جنہیں تقریر کرنا ہے، یا جن آیتوں کو نماز میں پڑھنا ہے باقی وہی بھول جایا کرتا ہے۔
ترقی نہیں ہوتی ہے کہ پہلے سال ہم نے ایک پارا حفظ کر لیا تھا، آج دوسرا حفظ کر لیں، تیسرا حفظ کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن بلند مقام جو ملنے والے ہیں وہ قرآن کے یاد کرنے کی بنیاد کے اوپر ہیں. یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتق فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها. حافظ قرآن سے کہا جائے گا اے بندے پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا. قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں، کتنی آیات ہیں قرآن مجید میں؟ 6000 سے زائد ہیں. اتنی ہی جنت کی سیڑھیاں ہیں. اور میں ایک بات اور کہتا ہوں، یہ میری سمجھ ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو. آج کل آپ لوگ ایک سیڑھی کتنے سینٹی میٹر کی بناتے ہیں؟ جی شیخ، ایک سیڑھی کتنے سینٹی میٹر کی بنتی ہے؟ 6 انچ کی. یہ کتنے بڑے لوگوں کے لیے؟ جی جو آج 6 فٹ کتنے ہوں گے؟ 6 فٹ کے لوگ آدمی ہوتے ہیں؟ 5 فٹ 6 فٹ 5.5 فٹ کے ہوتے ہیں عام طور پر، یہی نا ان کے لیے. لیکن جو 60 گز کا آدمی ہوگا اس کے لیے کتنی اونچی سیڑھی بنائی جائے گی؟ اس لیے کہ قیامت کے دن ہر آدمی کی لمبائی کتنی ہوگی؟ جی 60 گز کی ہوگی. اس کے لیے کتنی اونچی سیڑھی کی ضرورت پڑے گی؟ اس پر تو چل ہی نہیں پائے گا وہ آدمی. چل لے گا، اس پر تو چل ہی نہیں پائے گا. اس کے لیے کتنی اونچی سیڑھی چاہیے؟ اب ایک دیکھیے اتنی سیڑھیاں دیکھیے، اور 6000 سے زائد زینے دیکھ لیجئے کتنا اونچا مقام جائے گا وہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا حافظ قرآن سے پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، تیرا وہاں پر مقام مل جائے گا جہاں تو آخری آیت جو تجھے یاد ہے وہاں ختم ہو جائے گا. اب آپ سوچئے کتنی آیتیں یاد کیا آپ نے؟ کم سے کم ہر سال ہمارے حفظ میں کچھ اضافہ تو ہونا چاہیے کہ نہیں اضافہ ہونا چاہیے؟ کوئی مشکل ہے سال بھر میں ایک پارہ یاد کرنا؟ اللہ کی قسم بتائیے، سال بھر میں مشکل ہے ایک پارہ یاد کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن کتنے لوگ کرتے ہیں؟ تو علی کل حال میں یہ کہہ رہا تھا، بات معذرت کے ساتھ آپ سن رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں دوسری طرف نکلتی جا رہی ہے. اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا اور آخرت میں، اخروی طور پر بلکہ دنیا کے طور پر بھی ترقی کے لیے علم کا حاصل کرنا بڑا اہم ہے. اسی لیے ہمیں اور شیخ طیب کو یہاں آپ لوگوں نے کیوں بیٹھایا؟ جی اگر ہم عام آدمی کی طرح ہوتے، ہمارے پاس قرآن حدیث کا علم ہو تو بیٹھاتے یہاں پر. یہاں بیٹھنا بھی چلو یہاں ادھر جا کے بیٹھو، ہے کہ نہیں؟ وزیر پیچھے کھڑا ہو، منسٹر پیچھے کھڑا ہو، اگر اقامت ہو تو مسلح پر کس کو آگے بڑھایا جائے گا؟ وزیر صاحب کو کہ منسٹر کو؟ جی کس کو بڑھائیں گے؟ اگر حافظ قرآن ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو آگے وہاں پر کھڑا کر دیں گے. تیرے عشق کی کرامت یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تیرے عشق کی کرامت یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ کبھی بے ادب نہ گزرا میرے پاس سے زمانہ. ایک بڑا سے بڑا آدمی ہوتا ہے لیکن جب ہمارے سامنے سے گزرتا سلام کر کے گزرتا ہے. یہ عزت ہے کس کی؟ علم کی. ساتھیوں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئے اللہ ان کے درجات تو بلند کرتا ہے، لیکن والذین اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات بلند ہیں. 1-2 درجے نہیں، کتنے درجے ان کے بلند ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے علم دینی اور دنیاوی ترقی کے لیے، اور اس سے بڑی فضیلت کیا، ترقی کیا ہونی چاہیے؟ حافظ قرآن کا عالم قیامت کے دن لایا جائے گا اور قرآن اس کے پاس ایک پریشان حال انسان کی شکل میں آئے گا اور کہے گا میں تیرا ساتھی قرآن ہوں جسے تو راتوں میں پڑھا کرتا تھا، اور اس کے تیرے سینے میں ہونے کی وجہ سے دل میں تو روزہ رکھا کرتا تھا. اپنے حافظ قرآن کو قرآن مجید لے کر کے آئے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دے گا اور کہے گا اے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تو اپنا معاملہ کر. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حافظ قرآن کے والدین کو بلا کر کے انہیں اللہ تعالیٰ دو جوڑے پہنا دے گا. ساتھیوں میری ایک عزیز رشتہ دار ہے اور اس بچے سے شیخ کی ملاقات بھی ہے، بالکل جاہل عورت. ساتھیوں میں اپنی بہنوں کے سامنے بطور مثال یہ بات کہہ رہا ہوں،
بالکل ان پڑھ عورت شاید دیکھ کر کے قرآن مجید پڑھ لیتی ہے اور کچھ نہیں ہے. اس کی ساس نے جو ایک نیک عورت تھی، الحمدللہ نیک عورت جسے نیک عورت کہتے ہیں، نیک عورت تھی، اس نے اس سے بتایا تھا کہ دیکھو اپنے بچے کو قرآن یاد حفظ کرانا، حافظ بنانا، اس لیے قیامت کے دن حافظ قرآن کے سر کے اوپر تاج رکھا جائے گا. کیا سنا تھا اس نے؟ اور اتنی ان پڑھ اتنی جاہل ہے اسے تاج یاد بھی نہیں رہ گیا. وہ آ کر بیان کرنے لگی کہ میری ددیا ساس نے ہم سے کہا تھا جو اپنے بچے کو عورت قرآن یاد کرائے گی اس کو ٹوپی پہنایا جائے، اس کو تاج بھی یاد نہیں رہ گیا. اتنی تھی. اس نے سوچ لیا کہ ہمیں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے، لیکن اللہ کا کرنا یہ کہ بچہ گاؤں کے شریف ترین بچوں میں نکلا. جس مدرسے میں لے جائے وہاں سے جھگڑا کر کے چھوڑ کر کے چلا آئے. ایک بار، دو بار، تین بار. جو سامان خرید کر کے بستر والا وہ بھی چھوڑ کر کے چلا آئے. کبھی کسی لڑکے سے، کبھی کسی استاد سے چھوڑ کر کے چلا آئے. یہاں تک کہ وہ پریشان ہو گئی. قصہ مختصر یہ کہ گھر سے نکال دیا. 11-12 ہاں تقریباً 11 سال کا بچہ ہے، گھر سے نکال دیا اس کو اور کہا جب تک تم مدرسے پڑھے گھر میں آنے نہیں دوں گی. بچہ بھاگ کر کے اپنے خالہ کے یہاں جاتا ہے. خالہ کہتی ہے میں تجھے اپنے یہاں نہیں رکھوں گی، تو میری بہن کو تنگ کرتا ہے. تو کہتا اچھا تو بھی تو اسی طرح اسی کی بہن ہے نا. بھاگ کر کے جاتا ہے اس کے میکے جاتا ہے اپنی ماں کے. نانا ذرا کمزور طبیعت کے تھے، جا کے چلا جاتا ہے اس کے چچا کے یہاں، یعنی اپنے اصل نانا کے چچا کے یہاں. وہ اچھے پیسے والے تھے. انہوں نے کہا میں تجھے اپنے گھر نہیں دوں گا، تو میری بیٹی کو بہت تنگ کرتا ہے. تو کہتا اچھا آپ ہی تو اس کے چچا ہیں نا، جیسے وہ ہے ویسے آپ ہیں، آپ مجھے کیوں رکھیں گے؟ پریشان. لیکن کیا گھر نہیں آ رہا ہے، ماما نہیں رہنے دے گی. اسی اپنے ننیال میں رہتا تھا. اپنے ننیال میں کسی گھر میں پاس پڑوس کے جس گھر میں گھس جائے، جہاں کھانا ملے کھانا کھا لے اور نکلتا رہا، اپنا گھومتا رہے. 3 مہینے تک رہا. ماں بیمار ہے لیکن عورت اپنی ماں کو دیکھنے نہیں جا رہی ہے. کیوں؟ وہاں پر میرا بچہ ہے، میں جاؤں گی تو والدین سفارش کریں گے، لہذا والدہ کو دیکھنے نہیں گئی 3 مہینے تک. صرف اس لیے اور ٹھان لیا ہے کہ مجھے اپنے بچے کو حافظ بنانا ہے. ساتھ میں یہاں تک کہ باپ آیا اور سفارش کی کہ بیٹی معاف کر دو، اس کو نہیں پڑھنا چاہتا ہے نہ پڑھے، بیٹی معاف کر دو، دیکھو کیسے دبلا ہو گیا، کوئی اس کو کھانا نہیں دیتا، بھوکے رہا کرتا ہے، دیکھو اس کی شکل کیا ہے. وہ کہتی ابو جان اگر آپ نے سفارش کی آپ کے گھر بھی نہیں آؤں گی. یہ عزم دیکھیں اس کو. یہاں تک ساتھیوں قصہ بڑا لمبا ہے، خلاصہ صرف ایک نقطہ بیان کر کے. ایک بار وہ آیا اور گھر پر کہیں چھوڑ کر کے آئی، گھر پر آتا ہے، اس نے اس کو بھگانا شروع کیا. وہ گھر سے نہر گزری ہے، نہر سے بھاگتا جا رہا ہے، وہ پیچھے دوڑتی جا رہی ہے. یہاں تک کہ دیکھی کہ اب میں اس کو نہیں پاؤں گی تو گاڑی والا جاتا ہے، کہتا ہے بھائی مہربانی ہوگی مجھے بیٹھا لو، یہ میرا بچہ پاگل ہے بھاگتا جا رہا. اب جب گاڑی پر بیٹھی دیکھا بچہ کی اب گاڑی پر بیٹھ کر کے آ رہی ہے، فوراً تالاب تھا اس میں کود گیا اور کود کر کے اس پار سے اس پار چلا جاتا. لیکن ماں تھک گئی ہے، گرتی پڑتی ساتھ نہیں چھوڑا. آخر میں بچہ مجبور ہو کر گھر بھاگ کر کے آتا ہے. ماں آتی ہے، رسی سے اسے ایک درخت میں باندھ دیتی ہے. اس کے بعد ایک بورا لیتی ہے اور گوشت کاٹنے والا برتن لیتی ہے کہ بول تو پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، ورنہ آج اسے کاٹ کر کسی نہر میں پھینک دو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور بڑھتی ہے اس کی طرف. بچے نے سمجھ لیا کہ اب شاید ہم کو ضرور قتل کر دے گی، مارے گی نہیں، مارے گی نہیں. وہ کہتا امی جان میں پڑھوں گا، مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو، میں پڑھوں گا. ساتھیو آج وہ قرآن کا حافظ ہے. دوسرا بیٹا اس کا حافظ بن گیا، تیسرا بیٹا اس کا حافظ بن گیا اور ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت کرنے لگے. تو آپ سنتے جائیے اور تلاوت کرتے جانا. صرف یہ سن لیا تھا اس عورت نے کہ جو عورت جو بچہ قرآن یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سر پر کیا رکھے گا؟ ٹوپی رکھے گا. اسے یہ آتا ہے ٹوپی پہنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم اور قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ والدین کو ایسا جوڑا پہنائے گا
کہ اس جوڑے کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی ہے. جہاں اس کے والدین کو جب یہ مقام ملنے والا ہے تو اس کا کیا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگا. اللہ کل حال ساتھیوں بات دوسری طرف جا رہی ہے. علم کی بڑی فضیلتیں ہیں اور علم کی بڑی اہمیت ہے. صرف ایک حدیث کے اوپر آپ غور کر لیجیے. صرف حدیث کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ حدیث 2 راویوں سے مروی ہے. اگر اس کو اکٹھا کرتے ہیں اس میں علم کے حصول کی 9 فضیلتیں ملتی ہیں. 9 فضیلتیں. مثال کے طور پر سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. پہلا یہ ہے کہ علم جنت کا راستہ ہے. وہ 2 اعتبار سے. ایک اعتبار سے تو یہ کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے اندر مشغول ہو جاتا ہے تو اس مشغولیت کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ دے گا. دوسرا یہ کہ جو علم حاصل کرے گا وہ اپنے علم کے مطابق جب عمل کرے گا جنت میں جانے والا تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا. دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو علم حاصل کرنے اگر بندہ بیٹھے تو اس کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. اللہ کی قسم یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں بتا دیجئے, آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہو, جنت کا ذکر ہو رہا, اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا, اللہ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہو, تو آپ کو خوشی اور سکون ملتا ہی نہیں ملتا ہے جی. اور اگر اچھے انداز میں بیان کرنے والا مقرر ہو تو آپ کو لگے کہ کاش کہ ایسی ہی باتیں علماء علی صاحب اور بیان کرتے چلے جائیں. ہے کہ نہیں ہے؟ تو علم جب حاصل کرنے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے کیا ہے, اس کے دل کو سکون دیتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تیسری فضیلت یہ ہے کہ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے تو غشیتہم الرحمہ, اللہ تعالیٰ کے رحمت. جو یہاں ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, اللہ کی قسم کسی مجلس میں آپ اس لیے نہ آئیے کہ یہ مولوی صاحب بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں, اس لیے کبھی نہ جائیے. کیوں؟ آپ کی نیت میں خلل ہے. ذرا سوچیں آپ کیوں جا رہے ہیں؟ علم کی محبت میں نہیں جا رہے ہیں, علم حاصل کرنے نہیں, کیوں جا رہے ہیں جی؟ مولوی صاحب کے لیے جا رہے ہیں. تو قیامت میں آپ کو مولوی صاحب کے حوالے کر دیا جائے گا. اگر وہ بے عمل رہے تو آپ کو بھی دنیا میں ہلاک کریں, آخر ہلاک کریں گے. تو اس لیے نہ آئیے کہ یہ مولوی صاحب بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں, اس لیے آئیے کہ یہ دینی مجلس ہے. اس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت نازل ہوتی ہے. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ. اور صرف رحمت نازل نہیں ہوتی ہے, رحمت بندوں کو احاطہ کر لیتی ہے. رحمت احاطہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو شخص بھی ایسا کام پورا کرے گا, ایسی مجلس میں حاضر ہوگا, وہ جو سوال کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی اس سوال کو پورا کرے گا, اس کی یہ دعا پوری ہوگی. اور اس کی دلیل وہ لمبی حدیث بھی ہے جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے جو ذکر کی منزلیں تلاش کرتے رہتے ہیں, تو جب فرشتے واپس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تم کہاں سے آ رہے ہو, تو کہیں کہ ہم آپ کے ایسے ایسے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے, کیا سوال کر رہے تھے؟ تو کہتے ہیں آپ سے جنت کا سوال کر رہے تھے. ہاں, کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے, کیا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا, تم گواہ رہو جن باتوں کا ان لوگوں نے سوال کیا وہ چیز ہم نے ان کو دے دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانک لیتی. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو گویا کہ یہاں دوسرا معنی, یہاں بیٹھنے کی برکت سے اس جگہ پر اللہ تعالیٰ اسے اس کے عوض میں جنت میں داخل کرے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے جی؟ جنت ہے. اسی طریقے سے اللہ دینی مجلس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے اوپر اپنا سایہ کر لیتے ہیں. کیا ہے؟ اپنا سایہ کر لیتے ہیں. سایہ کرنے کا ساتھیوں علماء کہتے ہیں اس کا 2 معنی ہوتا ہے. ایک معنی تو یہ ہے کوئی آدمی, کوئی بچہ اس کے پاس آئے, اس سے بڑی محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے, اس کے سر پر اپنا ہے کہ نہیں ہاتھ رکھ دیتا ہے, اسے اپنے قریب کر دیتا ہے. تو جو لوگ دینی مجلسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کی محبت میں آ کر کے ان کے پاس بیٹھ کر کے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ کر لیا کرتے ہیں. تو غشیتہم الرحمۃ الملائکہ, اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں
اور یہی نہیں، جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے مجلس ہی میں نہیں، مجلس میں پہنچنے سے پہلے پہلے ان کے ساتھ گھر سے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں، اور بسا اوقات ان کو خوشی میں، ان کی خوشی میں، مثال کے طور پر میں اگر ابھی اپنے کسی بھائی کے ساتھ جا رہا ہوں، راستے میں دیکھیں کانٹا ہے تو کیا کہیں آگے بڑھ کر کے، کوئی پتھر ہے تو آگے بڑھ کر کے، کہیں دہا ہے تو کیا کہیں گے شیخ ادھر سے ہٹا، صحیح نہیں صحیح ہے؟ تو ایسے فرشتے آپ کے ساتھ جو دینی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ یہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی مشکل اور پریشان کن زمین ہے، کیچڑ ہے، کنکر ہے، پتھر ہے، اگر کوئی چیز ہے تو فرشتے وہاں پر آپ پیر رکھ دیتے ہیں کہ تم بڑے مبارک ہو، تمہارا قدم اس پتھر کے اوپر نہیں پڑنا چاہیے، اس کیچڑ میں نہیں پڑنا بلکہ میرے پر پڑنا چاہیے، تو فرشتے ان کے لیے اپنا پر بچھا دیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے صرف یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی یہ فضیلت رکھی ہے کہ دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ سوراخ میں جو چیونٹیاں ہیں، حتیٰ کہ سمندر میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اور سب سے اہم فائدہ یہ ہے، دو فائدہ سن لیجئے، اسی پر اپنی بات بند کرتا ہوں، بلکہ تین چیز۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس بلند موجود جو فرشتے ان میں کیا کرتا ہے۔ اگر کسی وزیر کے یہاں، کسی منسٹر کے یہاں آپ کا ذکر آ جائے تو آپ کتنا خوش ہوں گے، سوچنے کی بات ہے۔ اور آپ کا ذکر کس کے پاس ہو رہا ہے؟ اللہ کے فرشتوں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے عالم کی جو فضیلت رکھی ہے عام لوگوں پر، کیا فضیلت رکھی ہے؟ جیسے چاند کی فضیلت عام تاروں پر ہوا کرتی ہے، اور اس سے بہتر سب سے بڑی فضیلت عالم کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم کو کسی مالدار کا وارث نہیں بنایا ہے۔ کس کا وارث بنایا ہے؟ جی اللہ کی قسم، اگر عالم اپنی اس قدر کو پہچان لے، اس قدر کو سمجھ لے، تو دنیا کی طرف کبھی وہ لالچ، دنیا کی طرف اس کی نظر، وہ یہ نہ کہے کہ پہلے میرے اکاؤنٹ میں 1,00,000 ڈالو تو میں آپ کے یہاں تقریر کرنے آؤں گا، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا۔ وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میرے رہنے کے لیے بھائی ہوٹل میں انتظام ہونا چاہیے، نہیں کہ مجھے مسجد کمرے میں لا کر رکھ دو۔ اگر انگریز ایسے ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل میں رہنے کا انتظام کرتے ہو تو میں آؤں گا، ورنہ اگر یہ سمجھ لے کہ یہ میراث کس کی میراث ہے؟ جی انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے۔ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنبِيَاءِ، اس لیے کہ علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر وہ یہ چیز سمجھ لے تو انہیں، اگر کوئی آدمی ان سے سوال کرتا ہے، ایک صاحب ہمارے اسے جنوب کے رہنے والے تھے، ایک جالیات میں گیا، ہمارے بھائی قاری نجم الحسن بھی گئے، تو ان سے کہتے ہیں شیخ میں تو اس عالم کی بات کبھی نہیں سنوں گا۔ کیوں بھائی؟ تمہیں بھلی بات بتانے کے رہتے؟ کہے نہیں، ایک بار ہم نے سوال کر لیا تو کہتے داڑھی بلا دو، سوال کرنے آتے ہو۔ اللہ کے بندے، داڑھی کا سوال سے کیا تعلق ہے؟ آپ اس کے سوال کا جواب دیجئے، تم سے نصیحت کیجئے کہ داڑھی رکھ لو، اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر عالم یہ سمجھ لے کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں تو وہ کبھی بھی کسی کی بات کا سختی سے جواب نہیں دے گا، وہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا جیسا کہ انبیاء پیش آیا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب کہ علم کی یہ فضیلت ہے۔ تیسری بات ہمیں آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے ساتھیوں کہ علم کے تقاضے کیا ہیں۔ شیخ میں تھوڑا سا وقت لے لوں، آپ نے 45 منٹ کہا تھا، جی تھوڑا سا وقت لے لوں۔ اذان کے بجے ہے جی 9 بجے جی، اچھا دیکھیے تقاضے کیا ہیں ساتھیوں، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے بھائی اس پر خصوصی توجہ دیکھیے۔ پہلا تقاضا علم کا یہ ہے کہ یہ علم دین ہے نا، یہ علم دین ہے، یہ دنیا کا علم نہیں ہے، یہ علم قرآن کا علم ہے، یہ علم انبیاء کی میراث ہے، لہذا اس کے اندر ہمیں اخلاص ہونا چاہیے۔ ہم جو علم حاصل کریں کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ ہمیں عالم کہا جائے، اس لیے تقریر ہم نہ کریں کہ ہمیں کیا کہا جائے، بڑا اچھا مقرر ہے، کیا بات کہی، یہ ہوتے ہیں عالم۔ ایسی باتیں تو ہم دوسرے لوگوں سے کبھی سنے ہی نہیں۔
ہمیں یہ کہنا انداز نہیں، کیا کہنا چاہیے کہ یہ انبیاء کی وراثت ہے اور اللہ کے رسول کا حکم سب سے پہلے ہمارا یہ فریضہ ہے، یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ اگر اس کو عالم سمجھ لے، اللہ کی قسم کبھی کسی سے اپنی دعوت پر مطالبہ نہیں کرے گا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ تیرے اوپر، اللہ کے رسول بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ہم اگر تقریر کر رہے ہیں، ہم پٹنہ آئے ہیں، اللہ کے قسم اللہ کے ہاں پر احسان نہیں کر رہے ہیں، ایک پیسے ایک پائی کا بھی احسان اہل پٹنہ کے اوپر میرا نہیں ہے ساتھیوں، ایک پائی کا بھی احسان نہیں ہے، بلکہ آپ کا احسان ہے کہ ہماری بات سننے کے لیے آئے۔ آپ کے یہ مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں موقع دیا یہاں بیٹھنے کے لیے۔ کیوں؟ یہ کام ہمارا دنیا کے لیے نہیں، کس لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو علماء سب سے ضروری یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ انسان اپنے اندر اخلاص پیدا کرے کہ جو کام بھی کر رہا ہے اس پر عمل کر رہا ہے، کتابیں پڑھ رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، کسی کو بتا رہا ہے، کس لیے بتا رہا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ ہمارے اوپر ہے اور یہ کام کرنا چاہیے، اللہ نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے ساتھیوں کہ اپنے علم کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ آج بڑی مصیبت ہے ساتھیوں، بڑی مصیبت ہے، علماء کے اندر بھی اور سننے والوں کے اندر بھی کوئی بھی سننے والا الا ماشاء اللہ اس لیے نہیں آتا ہے کہ چلو چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ عالم صاحب کوئی ایسی بات بتائیں جو ہمارے لیے عمل کا ذریعہ بن جائے، جس کو ہم عمل کرنا شروع کر دیں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے لوگ آتے ہیں۔ آج ہم کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہم درس تیار کر رہے ہیں، ہم سبق تیار کر رہے ہیں، کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ دیکھیں ہو سکتا ہے ہمیں کوئی اس میں بات مل جائے جس پر ہم عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ بنیادی غلطی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جی عمل، بغیر عمل کے ہمارا علم حاصل کرنا، ہمارا تقریر کرنا، ہمارا بات کرنا کسی فائدے کا نہیں ہے بغیر عمل کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس آیت کے اوپر غور کریں، اس آیت کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، سورہ فاطر کے اندر اللہ فرما رہا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، پاک کلمے، پاک باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھ کر کے جاتی ہیں، لیکن اسے لے کون جاتا ہے؟ لے کون جاتا ہے؟ فرشتے۔ لیکن فرشتے کب لے جائیں گے؟ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کلمات اللہ تعالیٰ کے جاتے ہیں، لیکن اسے اوپر لے جاتا کون ہے؟ عمل صالح۔ اس کا مطلب ہے کہ جس علم کے اوپر عمل نہ کیا جائے وہ علم اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، نہیں اللہ تک نہیں پہنچتا۔ بلکہ ساتھیوں قرآن مجید کی تلاوت اور حدیث رسول کے مطالعے سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، علماء یہاں موجود ہیں ہماری اصلاح کر دیں گے، کہ قرآن مجید میں جس علم کے مطابق عمل نہ کیا جائے اسے علم نہیں کہتا قرآن، اسے علم نہیں کہتا، اسے معرفت کہا جاتا ہے، اسے علم نہیں کہا جاتا۔ علم وہی ہوتا ہے جس علم کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس کی دو دلیل میں دیتا ہوں، ایک قرآن سے ایک حدیث سے، ایک قرآن سے اور ایک حدیث سے۔ قرآن سے دلیل ہے سورہ زمر، سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہمارے علماء اس آیت کو بہت پڑھیں گے علم کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں شیخ؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا علم حاصل کرنے والے اہل علم اور غیر اہل دونوں برابر ہو جائیں گے؟ حالانکہ حقیقت میں یہ آیت علم سے فضیلت میں نہیں ہے، یہ آیت علم پر عمل کی فضیلت میں وارد ہے۔ وہ کیسے؟ میں جب بھی یہ آیت پڑھا کرتا تھا، دیکھیے
قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ آیت جہاں پر ختم ہوتی ہے اس کا تعلق پہلے حصے سے ضرور ہوا کرتا ہے پورے قرآن میں، بلکہ سورت جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کا تعلق، شروع سورت کا تعلق آخری سورت سے ضرور رہا کرتا ہے۔ سورہ بقرہ ایمانیات سے شروع ہے، ایمانیات پر جا کر ختم ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ بلکہ بعض قرآن مجید کی آیت ہے پہلی آیت اور آخری آیت دونوں کے اندر ایک الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اس آیت میں اللہ فرماتا امن ہوا قانت آناء اللیل، کیا اللہ کا وہ بندہ جو راتوں رات جا کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی قیام کی حالت میں ہے، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ، آخرت سے وہ ڈر رہا ہے، ویرجو رحمت ربی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہیے وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ ان کے برابر ہو جائے کہ جو علم حاصل نہیں کرتے؟ عجیب، میں سوچتا تھا آخر اس کا اس سے تعلق کیا ہے؟ یہاں تو عمل کا بیان ہے اور آخر میں علم کا بیان ہے، کیوں؟ یہ مسئلہ حل ہوا الدر المنصور وغیرہ میں، بلکہ عموماً تفسیر کی کتاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تفسیر ہے کہ یہاں پر یعلمون سے یعملون مراد ہے۔ قل هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون، کیا آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، جیسے یہ رات میں قیام کر رہا ہے، رکوع اور سجدے کی حالت میں ہے، کیا وہ اس کے برابر ہو جائے گا جو رات میں سویا ہوا ہے؟ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ تو یہاں علم بول کر کے کیا مراد لیا ہے؟ جی عمل ہے۔ دوسری دلیل حدیث سے لے لیجئے، سنن ابن ماجہ میں حضرت زیاد ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بات کیا ہوتے ابو دردہ سے بھی مروی ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس ایسے موجود تھے، مجلس جمع ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فطروں کا ذکر فرمایا، قیامت سے پہلے فتنوں کا، تو آپ نے فرمایا یہ اس وقت کی بات ہے جب علم اٹھا لیا جائے گا، ھذا اوان ذھاب العلم، یہ اس وقت کی بات ہے جب علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم اٹھا کیسے لیا؟ زیاد ابن لبید نے کہا علم اٹھا کیسے لیا جائے گا؟ آپ قرآن چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، قرآن ہم پڑھیں گے، اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارے بچے اپنی عورتوں اور بچوں کو پڑھائیں گے، اسی طریقے سے قیامت تک اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چلتا رہے گا، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ آپ نے فرمایا اے زیاد، میں سمجھتا تھا کہ تم مدینہ منورہ کے بڑے عقل مند اور ہوشیار لوگوں میں ہو، بڑے عقل مند اور ہوشیار لوگوں میں ہو، یہ دیکھتے نہیں کہ یہ تورات اور انجیل یہود اور نصارہ کے پاس موجود ہے، اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ تو گویا آپ نے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا، کیا معنی ہے؟ یعنی عمل اٹھ جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے علم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے علم کے مطابق کیا کرے؟ عمل کرے۔ تیسرا تقاضا علم کا یہ ہے کہ دعوت اور تبلیغ ہونی چاہیے، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اسے لوگوں تک پہنچائیے بھی، جتنا علم دیا ہے تھوڑا یا زیادہ آپ اس بات کے مکلف ہیں کہ اس بات کو علم تک پہنچائیں۔ دیکھیے اس میں فرق ہے دعوت کا کام کرنے، اپنے آپ کو دعوت کے لیے خاص کر لینے میں، اور اس میں کہ کوئی آدمی بھلی بات جانتا ہے لوگوں کو بتلا دے۔ آج ہم میں لوگ یہ کہیں گے ارے ہم تو خود ہی جاہل ہیں، ہم تو خود ہی گنہگار ہیں، لوگوں کو ہم کیا بتائیں؟ نہیں، یہ جاہلوں کی بات ہے۔ اگر آپ کو ایک بات بھی یاد ہے بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک آیت ہی معلوم ہے تم کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک یہ بات کہی ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے جو تم خود کرتے نہیں ہو۔ اس کی تفسیر میں امام نووی نے بڑی بہترین مثال دی ہے کہ 3 آدمی ہیں بیٹھے شراب پی رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ شراب پی رہے ہیں، تینوں پر واجب ہے کہ ایک دوسرے کو منع کریں، تینوں پر واجب ہے،
اگر ایک دوسرے کو منع کرتے ہیں تو ان پر ایک گناہ ہوگا، اور اگر منع نہیں کرتے ان پر 2 گناہ ہوگا۔ ذرا سوچیں، منع کرتے ہیں تو ایک گناہ ہوگا، کس کا گناہ ہوگا؟ شراب پینے کا، اور منع نہیں کرتے ہیں تو ان پر 2 گناہ ہوگا، شراب پینے کا اور برائی سے نہ روکنے کا 2 گناہ ہوگا۔ یہ اہمیت ہے ساتھیوں۔ تو جس انسان کو جتنا علم ہو اسے لوگوں تک پہنچائے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ میں اس کو تفصیل میں نہ جا کر کے صرف اختصار کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کے جو ذرائع شریعت نے رکھے ہیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان قرآن مجید اور حدیث رسول جو ہے ان کی تعلیم اور تربیت کے اوپر توجہ دے، ان کے پڑھنے اور پڑھانے پر توجہ دے انسان، اس لیے کہ علم کا اصل خزینہ یہ ہے۔ دوسری جو ذریعہ یہ ہے کہ انسان علماء سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے۔ علماء سے جڑے نہ رہنے کی وجہ سے جن لوگوں نے علماء سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے، آج بھی اگرچہ وہ دنیا کے مشہور داعی بن گئے ہیں، لیکن اللہ کی قسم بسا اوقات ان سے ایسی غلطی ہوتی ہے جو غلطی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل معافی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اگر تمہیں علم نہیں تھا اس کے مطابق کیوں؟ اور بسا اوقات یہ بھی ایک عجیب چیز یہ ہے، ایک صاحب نے ہمارے پاس ایک خط لکھا، اور اتنا لمبا سا خط لکھا، اور اپنے کو بڑے کٹر اہل حدیث کہا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جب حدیث کے اندر یہ آیا ہوا ہے، حدیث کے اندر جب یہ آیا ہے کہ انسان نماز میں کھڑا ہو تو اپنے ہاتھ کو بازو پہ رکھے، اور بازو اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں، لہذا کیسے نیت باندھنی چاہیے؟ اس لیے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے اس طرح نیت باندھتے ہیں نا۔ یہ غلطی کہاں سے ہوئی ہے؟ صرف اردو ترجمے پر اعتماد کر کے، اس لیے کہ اردو عربی کے اندر آیا ہے، ذرا کا لفظ آیا ہے۔ کیا ہے؟ ذرا کا۔ ذرا کہتے عربی میں یہاں سے لے کر کے یہاں تک ہو، یہ ذرا ہے۔ ید پورا یہ ہے، یہ ید پورا ہے، پورا کیا ہے؟ ہاتھ یہ ہے، یہ ہتھیلی ہے، یہ کف ہے، یہ ذرا ہے، اور یہ عضد ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ان تینوں کو ملا کر کے ہاتھ کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر لکھا تھا، ذرا کا ترجمہ بازو کیا گیا تھا، اور بازو کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں۔ تو بڑی لمبی ایک صفحہ لکھا اور کہا آخر علماء اہل حدیث سے غلطی کیوں اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں؟ وہ سمجھے کہ سب سے بڑا عالم اب میں بن گیا اردو کتاب پڑھ کر کے۔ ہم نے کہا اللہ کے بندے، علماء پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے علم کا حساب لگاؤ۔ عربی کے اندر ذرا آیا ہوا ہے، اور ذرا کا معنی حدیث میں کیا ہے؟ یہاں سے لے کر کے یہاں تک، یہ ہے ذرا۔ تو جو لوگ علماء سے دور رہ کر کے اپنے مطالعہ سے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کی نیات کو درست کرے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جذبے میں اچھا جذبہ ہے، لیکن اچھے جذبے کے لیے ضرورت یہ ہے اسے شریعت اور اصول کی لگام بھی پہنائی جائے۔ تو دوسری چیز یہ علم کا ذریعہ کے لیے کہ علماء سے انسان اپنے آپ کو جوڑے رکھے، علماء کی کتابیں پڑھنے سے، بلکہ ہر انسان کو چاہیے کسی عالم کا ٹیلی فون اس کے پاس ہونا چاہیے، اور ایسے تعلقات بنائے رکھے کہ جب وہ پوچھے تو عالم اس کی باتوں کا جواب دے دے، تاکہ کوئی مسئلہ اس کے سامنے مشکل آ جائے اس کے گھر میں تو فون ٹیلی فون کر کے پوچھ لیا کرے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کو مطالعے کی اپنی عادت بنانی چاہیے۔ آج لوگوں نے سمجھتے ہیں یوٹیوب سے علم حاصل کر لیا جائے گا، آج یہی سمجھتے ہیں نا لوگ، یوٹیوب سے علم حاصل نہیں ہوگا۔ یوٹیوب کی مثال جو ہے وہ صرف ایک راستہ دکھانے کے ہو سکتی ہے، اصل علم جو حاصل ہوگا وہ کتابوں کی تبدیلی سے حاصل ہوگا۔ تو یہ 3 چیزیں علم کے بڑے ذریعے ہیں، کبھی دوسرے موقع پر اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم نافع سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کے یہاں جمع ہونا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم دے جس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب واتوب الیہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے یہ اس دیکھیے، ہاں
رکھ دوں کیا میں؟ چند سوالات ہیں اور سوال و جواب کا وقت 15 منٹ ہے. جو سوالات کے جوابات دیے جائیں گے اور وقت ختم ہونے پر بقیہ سوالات کے جوابات بعد میں انشاءاللہ دیا جائے گا. سوال یہ ہے کہ ہم غیر عربی داں لوگ قرآن سے استفادہ کیسے حاصل کریں؟ سلفی علماء کرام ایک رہیں. جی ہاں بتا رہا ہوں میں. دیکھیے سوال یہ ہے کہ ہم غیر عربی داں لوگ قرآن مجید سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں، یہ ایک سوال ہے. دیکھیے اس کے لیے ہمارے یہاں ضروری یہ ہے کہ مساجد میں اپنے ہفتے واری مجلسوں کے اندر قرآن کی تعلیم اور تعلم کا ایک سلسلہ رکھا جائے. دیکھیے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس ناحیے سے بڑا آسان بنایا ہے کہ لوگ اپنے مطلب یعنی عمل کی چیز اگر سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر جز عامہ ہے، اگر اس کی تفسیر شروع کر دی جائے، جو لوگ عام طور پر پڑھا کرتے ہیں، خاص طور پر اگر اردو پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ان سے ایک ایک لفظ بتایا قل ہوا اللہ احد. اس لیے کہ الفاظ تقریباً یہی ہیں. اب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ قل کے معنی کیا ہے، اللہ کا ہوا کا معنی کیا ہے. تو اس طریقے سے اگر یہ ایک سلسلہ رکھے تعلیم اور تعلم کا، وہ وقت نکالیں تو چند سالوں کے اندر، چند مہینوں میں انہیں قرآن مجید کی ایک بڑی سمجھ حاصل ہو جائے گی. تو ضروری یہ ہے کہ اگر آپ خود عربی نہیں جانتے ہیں تو جو علماء عربی جانتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے اور قرآن پڑھنے کی ان کے ساتھ کوشش کریں، اور اس کے لیے ان تفسیروں سے بھی مدد لیں جو اردو اور ہندی میں قرآن مجید کی لکھی گئی ہے. جی ہاں. دوسرا سوال یہ ہے کہ سلفی علماء کرام کے مستند اردو تفاسیر مثلا احسن البیان، تیسیر القرآن، تیسیر الرحمن لبیان القرآن وغیرہ کا مطالعہ کرنا اور قرآن فہمی کے طور پر اپنے احباب کے درمیان پیش کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے کسی بھائی کو یہ صلاحیت دے رہا ہے کہ ان کتاب کے تفسیر کے بعد اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ بعض سلفی علماء کی جو یوٹیوب کے اوپر تفسیر موجود ہے، اردو زبان میں دروس موجود ہے، ان سے بھی مدد لیں. ان پر اعتماد نہ کریں، فرق ہے دونوں میں. ان سے بھی مدد لیں اور اسے لے کر کے جب آپ کو ایک سمجھ ہو جائے، آپ سمجھ لیں کہ اس آیت کا اصل مفہوم کیا ہے، تو ٹھیک ہے لوگوں سامنے اسے بیان کر دیں. یہ قرآن کی تفسیر کرنی نہیں ہے بلکہ قرآن کا مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے. اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ہنر دیتا ہے، لیکن یہ کوشش رہے کہ جو علماء نے جو بات رکھی ہے ان میں کسی بات سے آگے انسان بڑھنے کی کوشش نہ کرے. مثال کے طور پر ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہے کہ عربی میں غفار کا معنی یہ ہوتا ہے لہذا اس کا معنی یہ ہونا چاہیے. نہیں، دیکھو علماء نے کیا لکھا اس کے اوپر تمہارا اعتماد ہونا چاہیے. جی. تیسرا سوال یہ ہے کہ فرض نماز میں صف کے بیچ یعنی درمیان چھوٹے بچیوں کو کھڑا کرنا کیسا ہے؟ اس میں مزید ہم تھوڑا بڑھاتے ہیں کہ خاص طور سے اگلی صف. دیکھیے سوال آیا ہے، ہمارے یہاں ایک عجیب مسئلہ ہے اور اس سلسلے میں افراط اور تفریط سے کام لیا جاتا ہے. بعض علاقوں میں ایسے ہے کہ بچوں کو اتنا نجس سمجھا جاتا ہے کہ ان کو سمجھدار بھی ہے 13 14 15 سال کا بھی ہے پھر بھی اسے کنارے کر دیا جاتا ہے. اور بعض جگہ پہ یہ ہے کہ 5 سال 6 سال کا بچہ بھی ہے اسے لا کر کے امام کے پیچھے کھڑا کر لیا جاتا ہے. دیکھیے یہ دونوں طریقے غلط ہیں. اولاً دیکھیے اصل یہ ہے کہ بچوں کی سب پیچھے ہونی چاہیے، اصل یہ ہے. لیکن اگر بسا اوقات اتنے بچے نہیں ہیں یا کسی کا اسی جگہ پر ہے بچے کے غائب ہونے کا خطرہ، بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں، تو ایسے شخص کو اولاً بچہ ضروری یہ ہے کہ وہ اس عمر کا ہو جس عمر میں نماز کا اس سے مطالبہ ہے.
یہ پہلی چیز ہونی چاہیے جس عمر میں اسے نماز کا مطالبہ ہے. اس عمر کا اگر بچہ ہے تو بچے کو تاکید کرے اچھی طریقے سے طہارت حاصل کرنے کے لیے اسے اپنے بغل میں کھڑا کرے، لیکن امام کا جو خاص پیچھے کا ہے حصہ، اس حصے میں نہ کھڑا ہو، اس لیے کہ یہ حصہ ہے لیلنی منکم اولو الاحلام والنہی، میرے قریب وہ لوگ رہیں جو سمجھدار اور عقل رکھتے ہیں، تاکہ وقت میں تمہیں نائب بیان کیا جا سکے. لیڈ ٹھیک لا کر امام کے پیچھے کھڑا کر دیا، یہ نہیں ہے. اسی لیے سنن نسائی کے تحت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا، میری خواہش تھی حضرت عمر کے زمانے میں، میری خواہش تھی کہ لوگوں کے ساتھ صحابہ سے علم حاصل کروں. میں اگلی صف میں کھڑا تھا، پیچھے سے ایک صحابی آئے، مجھے کھینچا اور پیچھے کر دیا. عجیب، مجھے بڑا برا لگا. کہا مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ مجھے خود پتا نہیں کہ ہم نے نماز میں پڑھا کیا. راوی بیان کرتے ہیں لیکن نماز کے بعد اس صحابی نے کہا کہ بیٹے برا نہ ماننا، بیٹے برا نہ ماننا، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے، اللہ کے رسول کا یہی حکم ہے کہ اگلی سب خصوص جو ایمان کے ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہو جو بڑے اور سمجھدار لوگ ہیں، تو اس کا لحاظ کیا جائے. اور اگر بچہ 4 سال 5 سال کا ہے تو اس سے صف منعقد نہیں ہوگی، 6 سال کا ہے صف منعقد نہیں ہوگی، سب ٹوٹے گی. ایسے بچے کو صف میں نہ کھڑا کیا جائے، اگر کسی کی مجبوری ہے تو بچے کو کنارے کر کے اپنا کنارے کھڑا ہو جائے. جی چوتھا سوال یہ ہے کہ آج معاشرہ میں معروف اور مجہول دونوں طرح کے عالم موجود ہیں، تو پھر ایک عام انسان جس سے چاہتا ہے اس سے علم کو حاصل کرتا ہے، ایسے میں معروف علماء کیسے مجہول علماء پر نکیر کریں؟ اور لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ علم کو معروف علماء سے چھوڑ کر دوسرے عام لوگوں سے سنتے اور عمل کرتے ہیں. اصل میں دیکھیے بھائیو، اولاً پہلی بات یہ معروف اور مجہول کی تفسیر آپ خود نہ کریں، یہ ہے علم کو اوپر رکھ دیں، ہے نا. اس لیے کہ آپ کسی کو مجہول سمجھ رہے ہیں وہ معروف ہوگا، آپ کسی کو معروف سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہوگا. تو یہ اپنے اوپر نہ رکھیں، یہ کس کے اوپر رکھیں؟ اہل علم کے اوپر. دوسری چیز، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہمارے اندر کمی ہے. علماء کہتے آئے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھا ہے کہ جب بازار میں جو ہے اس کے اوپر نگراں موجود ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اپنی دکان کیسے رکھے ہے، کیسے چلا رہا ہے، کیا بیچ رہا ہے، کیا نہیں بیچ رہا ہے، تو جو عوام کو فتویٰ بنا رہا ہے اس کے اوپر بھی نگراں ضرور ہونا چاہیے کسی کو. تو یہ ہماری جمعیت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو متعین کریں کہ یہ درس دیں، یہ پڑھائیں. اگر کسی کے اعمال علم سے اگر سے متاثر ہوں لیکن اعمال اور کردار اس کا برا ہے، اسے قطعاً آگے نہ بڑھائیں. یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں آپسی دوستی اور تعلق اور رشتہ داری کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. کس کا معاملہ ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ معاملہ، اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا. تو یہ کام کیا ہے؟ جمعیت اور وہاں کے موجودہ جو علماء ہیں ان کا ہونا چاہیے کہ ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ عوام علی البینہ، کسی کی بات سن رہے تو علی البینہ سنیں. اور یہ اختیار لوگوں کو اپنے فیصلہ کرنے کا نہیں ہے، نہ 3000 4000 کلومیٹر دور سے آ کر کے مقصود حسن یہ بتا سکتا ہے یہ کون ہے. جی بھائی دیکھیے، کسی کے معتقد ہونا، کسی سے متاثر ہونا یہ اور بات ہوتی ہے. البتہ وہ شخص جو تمام علماء پر اب یہ فیصلہ کر دے کہ ہندوستان میں کوئی عالم ہی نہیں ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہیں اس کی عقل میں کچھ فطور تو نہیں ہے، کہیں وہ غرور اور کبر کے اندر مبتلا تو نہیں ہے. ہندوستان جہاں کے علماء کو دنیا کے تمام علماء نے وہاں کا ایک لوہا بھی مانا ہے، خاص طور پر ماضی قریب کے اندر لے کر کے
سعودیہ عرب سے لوگ علم حاصل کرنے آیا کرتے تھے، اور آج بھی وہ لوگ موجود ہیں، میری ملاقات ہے ان لوگوں سے جو یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب ایک آدمی جو اردو پڑھ کر کے اور جالیات میں 2-4 دورے لے کر کے وہ آدمی اب ان علماء کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لائق نہیں ہے، تو کیا کہا جائے؟ اب یا للعجب ولضیعۃ العدب، کیا کیا جائے؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ فیصلہ مقامی علماء کریں گے کہ ہاں بھائی کس سے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، کس سے علم حاصل کرنا نہیں ہے، نہ کہ یہ ہم نے بڑے تجربے کی بات، بسا اوقات وہاں کے علماء سے بیٹھے اس سے گفتگو ہوئی، آخر میں وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ہر جگہ کے حالات کو وہاں کے علماء بہتر سمجھتے ہیں، ہر جگہ کے حالات کو وہاں کے علماء بہتر سمجھتے ہیں، اگر یہ بات وہاں کے علماء کہہ رہے ہیں تو اسی کے اوپر تم لوگ عمل کرو، یہی چیز قابل عمل ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کے اندر پڑھ کر کے عام لوگوں کو آپس کے اندر اختلاف کرنا، آپس میں پھوٹ ڈالنا، اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر مقصود الحسن کا معتقد ہے جو وہاں پر رہا کرتا یہاں نہیں رہتا، ٹھیک ہے، اسے یہ اختیار ہے کہ اس کو سنے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر کے دوسروں سے کہے نہیں یہی ماننا ہوگا، دوسری چیز نہیں مانی جائے گی، تو اسے حق نہیں بنتا۔ تم اپنے طور پر اس کے معتقد رہو، اس کو سنو پڑھو، لیکن اس کی وجہ سے کوئی ضروری نہیں کہ ہر وہ جس کے اوپر وہ حکم لگا رہا دوسرا وہ صحیح ہو، خدا اس سے اس کی ملاقات نہ ہو، غریب اس کے بارے میں تصور ہو، کوئی ایک کتاب پڑھ کر کے اس نے اس کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا نا جی۔ اور آخری سوال ہے، علم نافع سے مراد کیا ہے؟ کیا دنیاوی علم قرآن و حدیث کے مطابق بالکل بھی نہیں ہے؟ دیکھیے، ایک علم دو چیز ہے، ایک علم وہ ہوا کرتا ہے جو علم اللہ اور اللہ تبارک و تعالی کے اسماء و صفات کا علم ہے، اور ایک علم وہ ہوا کرتا ہے جو علم دنیا اور دنیا حاصل کرنے اور اس میں رہنے کا علم ہے۔ ہماری مراد جو ہم فضیلت بیان کر رہے ہیں یہ اس علم سے ہے جو علم ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے، اور جس علم کو اسی لیے حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اللہ اور رسول کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں۔ باقی جو دنیاوی علم ہیں یہ فرض کفایہ ہیں، وہ حالات کے پیش نظر کبھی امت کے اوپر فرض ہو جائیں گے اور کبھی امت کے لیے فرض نہیں مستحب ہوں گے، اور بعض لوگوں کے لیے بسا اوقات لا یعنی ہوں گے۔ تو ابھی ہماری گفتگو اس سے رہی ہے، ورنہ ہر وہ علم ہے جو انسان کے لیے مفید ہو اس علم کی اسلام قدر کرتا، اس سے منع نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد میں روایت ہے کہ ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ نے ان سے کہا تعلم کتابت الیہود، تم یہود کا جو لکھنا پڑھنا ان کی زبان کو سیکھ لو، اس لیے کہ ان کے خطوط عبرانی زبان میں میرے پاس آتے ہیں، مجھے ان کی مدد لینی پڑتی ہے، پتہ نہیں کیا وہ لکھ دیں گے، لہذا تم سیکھو۔ تو کہنے کا مطلب بسا اوقات وہ علم جو دینی علم نہیں رہتا، انسان کے لیے اس کا سیکھنا اہم ہوتا ہے، یہ حالات اس کے پیش نظر ہوگا، اسے مطلقاً نہ حرام کہا جا سکتا ہے نہ حلال کہا جا سکتا ہے، البتہ اس علم کے ذریعے سے اگر وہ علم ایسا ہو کہ جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے گا، جیسے مثال کے طور پر، حالانکہ اس بارے میں بھی تفصیل ہے، مثال کے طور پر یہ وکالت کا جو علم ہے عام طور پر ہے کہ نہیں ہے، ظاہر بات قرآن حدیث میں فیصلہ کرنے کو سکھایا جاتا ہے، وہاں پر نہیں، وہ بنیادی طور پر غلط ہے، لیکن اگر مجبوری ہو جائے گی کہیں انسان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تو اس علم کا حاصل کرنا بھی اس پر متعین ہو جائے۔ تو اگر وہ علم جائز ہے تو اس کا علم حاصل کرنا امت کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ہماری گفتگو ابھی اس سے متعلق نہیں تھی۔